السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مبارک زندگی کا تذکرہ شروع کیا تھا اور سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بات ہوگی کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی کے گرد گرد پھرنے والے لوگ کہ جن کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا، کفار سے یہ کہا اور منافقین سے یہ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ تم ایمان لے کے آؤ تو ان لوگوں کی طرح لے کے آنا جیسے کہ ایمان صحابہ کا تھا. تو صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کو چاہو اقتدا کر لو، ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور ایسا نمونہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے کسوٹی قرار دیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور پھر کہ اللہ رب العزت نے ان سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھائی فرمائیں گے. اور پھر کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف بشارتیں دی. تورات میں اولئک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ کہ ان کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی فرمایا، ان کا تذکرہ اللہ نے انجیل میں بھی فرمایا. تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں. ان کے ایک تیسرے بڑے صحابی سیدنا عثمان بن عفان جو کہ خلیفہ ثالث ہیں، یعنی تیسرے خلیفہ ہیں اور ان کو وہ ایک اعزاز حاصل ہے جو دنیا کے کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، یعنی ذو النورین کہ آپ کا لقب دو نورین کے ساتھ تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی حیا فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ تہمد استعمال فرماتے تھے. شلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے اور پسند بھی فرمائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار استعمال نہیں فرمائی، اس لیے کہ اس زمانے میں شلوار مروج نہیں تھی. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اواخر زمانے میں شلوار آئی اور آپ نے اس کو دیکھا بھی، پسند بھی فرمایا کہ اس میں سطر بہت زیادہ ہے اور بعض روایات کے مطابق 2 مرتبہ استعمال بھی فرمائی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمد باندھا ہوا تھا. تو تہمد عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی پنڈلی وغیرہ اور کھلی ہوتی ہے، کھلا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی. اور بعض روایت کے مطابق تہمد اتنا اونچا تھا کہ کچھ ران کا حصہ بھی دکھائی دے رہا تھا. لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک اس میں نظر آ رہی تھی اور آپ ایسے بالکل ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ پھر ایسے ہی بیٹھے رہے. تو جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا تہمد مبارک صحیح کیا اور اپنی پنڈلی کو چھپا لیا. تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے جس حالت میں پہلے تھے. حضرت عمر فاروق آئے ہیں اور آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، اور حالانکہ یہ دونوں آپ کے سسر ہیں. اور تیسری دفعہ جب عثمان بن عفان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. تو یہ کیا تھا کہ آپ ان کا خاص اکرام فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیوں حیا نہ کرے. چنانچہ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، میں نے زندگی میں کبھی گانا نہیں گایا. حالانکہ اس زمانے میں ہدی کا گانا گایا جاتا تھا عام طور پہ جانوروں کو چرانے کے لیے، اونٹوں کو چرانے کے لیے. لیکن فرمایا کہ میں نے کبھی ایسے اشعار بھی نہیں پڑھے کہ جس میں عشق اور معشوقی ہوتی ہے، اور میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہیں لگایا. حالانکہ ایمان نہیں تھا لیکن مزاج کے اندر فطرت سلامت اتنی زیادہ تھی، مزاج میں نیکی اور شرافت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ایمان کا بندوبست فرمایا جسے جذب کہتے ہیں. جیسے حضرت عمر فاروق کے ایمان کا بندوبست عجیب طریقے سے فرمایا، ایسے حضرت عثمان کے ایمان کا بندوبست بھی اللہ نے بڑے عجیب طریقے سے فرمایا. بہت بڑے تاجروں میں شمار کیا جاتا تھا اور اتنے بڑے تاجر تھے
کہ ایک ایک وقت میں ان کے استبل میں 1,000 گھوڑا بندھا ہوتا تھا. گھوڑا آج کے زمانے میں ایسے جیسے ہمارے پاس کسی شخص کے پاس گاڑی ہوتی ہے، ایسے اس زمانے میں کسی شخص کے پاس گھوڑا ہوتا تھا. ہر بندہ گھوڑا رکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ گھوڑے کے ساتھ معاملات اور تھے، اس کا چارہ ہوتا تھا، اس کا خیال رکھنا ہوتا تھا، اس کے باندھنے کی جگہ ہوتی تھی. جیسے گاڑی کے آج اخراجات ہیں، ایسے گھوڑے کے اخراجات ہوا کرتے تھے. تو ان کے ایک ایک وقت میں 1,000 گھوڑے استبل میں بندھے ہوتے تھے، اونٹ بندھے ہوتے تھے. اور آج کے زمانے میں آپ اونٹ کا حساب دیکھیں، بالکل وہی ریٹ چل رہا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ قربانی کے لیے جانور خرید کے لے آؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور جا کے ایک درم کی ایک بکری خریدی. اور ایک بکری خریدنے کے بعد وہیں بازار میں کھڑے ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا تو اس کو کہا جی خریدیں گے؟ اس نے کہا جی خریدوں گا. ریٹ طے ہوا تو 2 درہم میں وہ بکری بیچی گئی. 2 درہم میں وہ بکری بیچی اور اس کے بعد 2 درہم میں 2 بکریاں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو یعنی یہ مزاج تھا کہ کوئی اچھی پلی ہوئی بکری ہو تو وہ 2 درہم میں ہوتی تھی، اور کوئی عام بکری ہو وہ 1 درہم میں ہوتی تھی، جو کہ آج آپ حساب لگا لیں کہ 1 درہم 14-15 ہزار روپے کے برابر ہوتا ہے. میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس وقت کرنسی ریٹ کیسے تھے، حتیٰ کہ آج سے 200 سال پہلے برے صغیر میں جب انگریز نے حملہ کیا تھا تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، اس لیے کہ ہندوستان کی کرنسی ریٹ اتنا بڑا تھا جتنا آج امریکہ کے ڈالر کا بھی نہیں ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا نوٹ تھا وہ 102 تولے سونے کا بنتا تھا. 102 تولے سونے کا سب سے بڑا نوٹ بنتا تھا. 85 تولے سونے کا دوسرا بڑا نوٹ بنتا تھا. اسی طریقے سے پیچھے چلتے ہوئے کچھ 35 تولے سونے تک کے سکے آیا کرتے تھے اور اس کے بعد دانک چلا کرتے تھے. یہ ہندوستان کا مزاج تھا. اور یعنی یہ خلافت عثمانیہ سے جو کرنسی ریٹ چلتا ہوا آ رہا تھا، اسلام نے بڑا زبردست معاشی نظام دیا تھا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بہت بڑے تاجروں میں شمار کیا جاتا تھا، اور 1,000 گھوڑا ان کے استبل میں بندھا ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو بھیجا، جاؤ عثمان بن عفان کے پاس جاؤ اور اس سے تم گھوڑا لے کے آؤ، اور جو تمہاری ضرورت ہے وہ عثمان بن عفان سے کہو تو وہ پوری کریں گے. تو حضرت عثمان بن عفان کے گھر گئے تو دروازے کے باہر کچھ گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں. کیا آوازیں تھیں؟ وہ آوازیں ایسی تھی کہ ان کو سن کے واپس آ گئے. کہ یا رسول اللہ، آپ نے کس کنجوس آدمی کے پاس مجھے بھیجا؟ کنجوس عثمان؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کی بیٹی ہے ان کے نکاح میں، ام کلثوم. اس وقت ام کلثوم تھی، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ام کلثوم ان کے نکاح میں ہے اور اتنا بڑا شرف ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے اس بات پہ ناراض ہو رہے تھے کہ رات کو تم نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے فضول خرچی ہو گئی ہے. تو وہ اپنی بیوی سے اس بات پہ جھگڑ رہے تھے، مجھے اتنا بڑا گھوڑا جو اتنے تیل کے اوپر بخل کر رہے ہیں تو وہ اتنے بڑے گھوڑے کے اوپر کیسے آئیں گے؟ کہا تم جاؤ تو صحیح، تم پہنچو تو صحیح. اس دروازہ بجائے؟ کہا نہیں بجائے. کہا جاؤ، دوبارہ آئے، دروازہ بجائے. کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، اور فرمایا کہ عثمان کے پاس جاؤ اور اس سے جہاد کا سامان لے کے آؤ. کہا آئیے اپنے استبل میں لے کے گئے، اور 1,000 گھوڑا اس وقت استبل میں بندھا ہوا تھا. پورے استبل کا چکر لگایا. کہا جی آپ نے کون سا گھوڑا لینا ہے؟ تو کہا یا عثمان آپ خود ہی فرما دیجئے کہ کون سا گھوڑا مجھے لینا چاہیے. حضرت عثمان بن عفان نے چلتے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا کہ یہ والا گھوڑا تمہیں لینا چاہیے. کہا اللہ کی قسم میں نے بھی اسی گھوڑے کا انتخاب کیا تھا، اتنا زبردست گھوڑا ہے. اور گھوڑوں کی اصل میں نسل ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی مدینہ شریف، ان کے گھوڑوں کا استبل ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ گھوڑا جیسے جانور ہے، اللہ نے ایسے ہی قرآن میں گھوڑوں کی قسم نہیں کھائی ہے. گھوڑا جتنا سمجھدار جانور ہے اتنا سمجھدار کوئی جانور نہیں ہے. آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ دائیں مڑنے کا، صرف آپ نے ارادہ کیا تو گھوڑا آپ کے اس ارادے کو اپنے دماغ سے سمجھ کے دائیں طرف مڑ جائے گا. یہ گھوڑے کا ایک مزاج ہے. یہاں اجمی گھوڑوں کی بات نہیں کر رہا، عربی گھوڑے جو عربی و نسل ہوتے ہیں. تو ایسا گھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، اور ایسا بھی بے شمار محاذات پہ ہوا ہے کہ مجاہد شہید ہوا ہے شام میں اور گھوڑا اسے مدینے لے کر آیا ہے. مجاہد شہید ہوا ہے عراق میں، گھوڑا اسے چلتے ہوئے مدینے لے کر آیا زخمی حالت میں، حالانکہ مجاہد اوپر بے ہوش پڑا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے. حتیٰ کہ کئی مرتبہ لاش کو لے کر آیا ہے، کسی نے اس کو راستہ نہیں بتایا. یہ بے شمار کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں. تو گھوڑا
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پہ ہاتھ رکھا تو سمجھ گئے، وہ تو گھوڑوں کے ماہر لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو. کہنے لگے کہ آپ ایک بات مجھے بتائیے، میں جب پہلے آپ کے گھر کے دروازے پہ آیا تو آپ اپنی بیوی سے ایک چمچ تیل کے اوپر جھگڑ رہے تھے، اور میرے اوپر آپ نے اتنا بڑا گھوڑا اور اس کے ساتھ اس کا سارا ساز و سامان آپ نے مجھے دے دیا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میاں تمہیں نہیں دیا، یہ تو میں نے اللہ کے راستے میں دیا ہے. اور جس کو اللہ کے راستے میں دینے کا چسکا پڑ جاتا ہے نا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ خرچ کرنے کا کیا مزہ ہے، وہ سمجھ سکتا ہے اس خرچ کرنے کی کیا لذت ہے. تم جانتے نہیں ہو. حضرت عثمان کو آپ کبھی بھی نہیں سنو. حضرت عثمان بڑے سخی تھے. کہتے ہیں حضرت عثمان غنی تھے. سخی اور غنی میں فرق ہوتا ہے. سخی کہتے ہیں اس بندے کو جو اپنی دولت کو اپنا سمجھ کے خرچ کرے، اور غنی کہتے ہیں اس بندے کو جو دولت کو اپنا سمجھے ہی نہیں، سمجھے ہے ہی اللہ کی. اللہ نے قرآن میں جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا نا، آپ حیران ہوں گے. قرآن میں اللہ نے جہاں بھی خرچ کیا، اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے دی ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کبھی نہیں کہتے اپنے مال میں سے خرچ کرتے. کبھی اللہ نے نہیں کہا قرآن میں کہ اپنے پیسے میں سے خرچہ کرو، اپنے پیسے میں سے صدقہ دیا کرو، اپنے پیسے میں سے زکات دیا کرو. قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا. اللہ نے جہاں کہا رزقناہم ينفقون، رزقناہم یخرجون، کہ جہاں ہم نے روزی دی وہاں سے خرچہ کرتے ہیں. جو روزی ہم نے دی اس میں سے پیسے غریبوں کو دیتے ہیں. جو روزی ہم نے دی انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین. یہ اللہ رب العزت کی جو ترتیب اور نظم ہے، بولنے کا طریقہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ اس میں ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے پاس عاریت بھی ہے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی جو تمہارے پاس دنیا کی کوئی بھی چیز ملی ہوئی ہے، چاہے عزت ہے، چاہے شہرت ہے، چاہے دولت ہے، چاہے لیاقت ہے، چاہے قابلیت ہے، چاہے ذہنیت ہے، کچھ بھی ہے، یہ اللہ کی تمہارے پاس عاریت ہے. اللہ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں. حتیٰ کہ میری جان جو ہے یہ بھی اللہ نے مجھے عاریت کے طور پہ دی ہے، میری اپنی نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مال خرچ کرتے تھے تو ان کو غنی کہتے ہیں. غنی، اور غنی سمجھ لیں وہ ہوتا ہے جو پیسے کو اپنا پیسہ سمجھ کے دے ہی نہیں، اللہ کا تھا دے دیا اللہ کے راستے میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا ہی دے دیا جائے، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے خرچ کرنے کے حوالے سے. اب سمجھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسی لیاقت دی تھی کہ وہ مال کو اپنا مال سمجھتے ہی نہیں تھے. جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پیغام بھجوایا اور مدینے والوں کے سامنے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس وقت صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا. غریب سے غریب صحابی وہ بھاگا ہے، کسی نے کسی کنویں پہ کام کیا، کسی نے کسی عمارت پہ کام کیا، کسی نے باغ پہ کام کیا، کسی نے کسی جگہ کام کیا. حتیٰ کہ ایک صحابی نے ایک باغ کے اندر کام کیا اور اس کو اجرت کے طور پہ 20 کھجور ملی، اور 20 کھجور لا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بیمار تھا، اٹھا ہوں، میں نے مزدوری کی. آپ نے اعلان فرمایا لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بولیں اور میں کچھ خرچ نہ کروں، لہذا میں نے مزدوری کی ہے، تھوڑی سی ہوئی ہے، یہ 20 کھجور ملی ہے، یہ میں دیتا ہوں مسلمانوں کے لیے کہ آپ مسلمانوں کے اموال کے اندر خرچہ کریں. غزوہ تبوک کے موقع پہ ایسے مواقع آئے، آپ سن چکے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے دے دیا، اور مال کیا اٹھا کے دینا ہے، اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دیے، اور ٹاٹ پہنے ہوئے اور بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے ہیں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوئے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جبریل نے وہ لباس پہنا ہے جیسے کہ صدیق اکبر نے پہنا ہے. پوچھا یہ کیا ہوا کہ آسمانوں میں آج کوئی خاص معاملہ ہے؟ کہ صدیق اکبر نے آج یہ لباس پہنا ہے، ٹاٹ پہنا ہے اور کانٹے لگائے ہیں بٹن کی جگہ پر. اللہ نے حکم دیا کہ سارے آسمان کے سارے فرشتوں تم بھی ایسا کرو کہ وہی لباس پہنو جو میرے صدیق اکبر نے پہنا ہے. تو پرسنٹیج وائز جو سب سے زیادہ مال دیا وہ ابوبکر صدیق نے دیا. لیکن جس کوانٹٹی کہتے ہیں مقدار کے حوالے سے حضرت عثمان نے مال دیا ہے. 950 اونٹ پہلے دیے اور پھر 50 اونٹ بعد میں. 1000 اونٹ یعنی لشکر اسلام کا تہائی حصہ حضرت عثمان بن عفان اکیلے نے دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے آپ کے سامنے کپڑا بچھایا اور 1000 سونے کی اشرفیاں
جن کا وزن 5.5 کلو سونا بنتا ہے. 5.5 کلو سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھیرا. آپ اس سکوں کو اٹھاتے اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، چاہے وہ کچھ بھی کرے. آج کے بعد عثمان کو کسی چیز کا، کسی عمل کا، کسی فعل کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چاہے عثمان جو کرے، چاہے عثمان جو کرے. ایسی بشارت کسی کو نہیں ملی ہے. صحابہ کو ملی ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبید فی الجنہ. تو یہ ایسی مبشرات تو ملی ہیں، لیکن ایسی مبشرات، ایسی خوشخبری اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں دی کہ ما ضر عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. ما فعل، آج کے بعد جو کچھ بھی کرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. لیکن اس کے باوجود اللہ کا تعلق ایسا تھا کہ رات میں کھڑے ہوتے، اللہ اکبر کرنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے کے بعد والناس پہ جا کے ختم کرتے. یہ قرآن سے تعلق تھا، اور ایسا تعلق تھا کہ قرآن کے مجددین میں جو سب سے پہلے مجدد ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان تینوں نے مل کے ایک کام کیا. اور اس کے بعد قرآن کی تجدید میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا، انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو اس کے بارے میں ذکر کروں گا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صرف مال کیسے خرچہ کیا ہے اور کس طریقے سے خرچہ کیا، کہ ایسے بزنس مین تھے کہ اپنی ذہانت ایسی استعمال کی. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے سب صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں کیا دیکھ رہا ہوں بازار کے اندر. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بازار میں مین ہول سیلر یہودی ہو چکا ہے، مین ہول سیلر یہودی ہو چکا ہے. جیسے آج مین مارکیٹ ہماری یہودیوں کے پاس ہے، ملٹی نیشنل یہودیوں کے پاس ہے، کسی مسلمان کے پاس نہیں، کسی دوسرے کے پاس نہیں. حضرت عثمان پریشان، حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے کہ کاروبار کسی ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ یہودیوں کے پاس کیسے چلا گیا؟ مسلمانوں کی مین مارکیٹ مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ حضرات میں سے کوئی مسجد نبوی گیا ہے یا پھر اللہ لے کر جائے تو آپ دیکھیں گے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 6 کے پاس کچھ ٹینٹ اور کنات لگے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک بازار ہے جو تقریباً ہر وقت آباد ہوتا ہے، ہر وقت تقریباً چل رہا ہوتا ہے یہ. اور اس کے سامنے دوسری 5 اسٹار بلڈنگز بھی ہیں جس کے اندر مارکیٹس ہیں اور فل اے سی مارکیٹس ہیں، اور دوسری طرف یہ چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار اور معیشت کو اتنی اہمیت دی تھی کہ جب یہودیوں نے مدینے کی مین مارکیٹیں پکڑ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ڈنڈا گاڑا، اور ڈنڈا گاڑنے کے بعد فرمایا کہ میرے مدینہ کے لوگ کاروبار یہاں پر کریں گے. چنانچہ آج بھی وہاں پر کروڑوں کی زمین ہے، آج بھی وہاں پر وہی ویسے ہی بازار لگا ہوا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. تو تجارت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ مقام حاصل کیا کہ کوئی یہودی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک مثال کے طور پہ واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ حضرات نے سنا ہوگا بئر روما، مدینہ شریف میں تقریباً جو کنویں تھے ان میں پانی بہت نیچے جاتا تھا، بہت نیچے اور گہرا ہو جاتا تھا، اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ کنویں سوکھ جاتے تھے، پھر ان کو دوبارہ کھودنا پڑتا تھا. لیکن ایک کنواں ایسا تھا جو مسجد قبلتین کے پاس آج بھی موجود ہے، بئر عثمان. اس کو اس وقت بئر روما کہتے تھے کہ روما نام میں یہودی کے پاس وہ کنواں تھا. اور وہ جس کے پاس پانی ہوتا ہے نا، آپ اگر تجارت کے میدان میں ہیں اور آپ اگر زراعت کے میدان میں ہیں تو آپ اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس پانی ہوتا ہے وہ بڑا اہم آدمی ہوتا ہے. زراعت ساری اس پہ موقوف ہے، ہمارے گھروں کا بننا، ہمارے گھروں کا چلنا اور ہمارے دفتروں کا کھلنا اور کسی بھی آبادی کا آباد ہونا یہ پانی کے اوپر موقوف ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں پانی بجلی گیس ہے جی وہاں پر، تو آپ پانی کا پوچھتے ہیں تو پانی بڑی اہم چیز ہوتی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمان اتنے پریشان ہیں کہ پانی کے حوالے سے کوبا سے پانی کا سسٹم منگوایا گیا تھا لیکن وہاں کا پانی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بئر روما کو خرید لے، یعنی اس کنویں کو خرید لے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو حضرت عثمان بن عفان جمعے کے خطبے میں اٹھے اور نکل گئے، اور جمعے کا خطبہ نہیں، یعنی کسی اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اعلان فرمایا اب اس کے پاس کے، اور آپ نے کہا جی آپ بتائیے کہ یہ کنواں کتنے میں دو گے. جیسے آج ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے، اخباروں کے اندر اشتہار لگتے اور پھر لوگ وہاں پہ جاتے اور بولی لگاتے ہیں. تو عثمان بن عفان نے فرمایا ہاں جی، مختلف روایات ہیں جن
کی تطبیق یعنی جوڑ یہ ہے، حضرت عثمان نے فرمایا کہ 200 درہم، بہت بڑی رقم ہے 200 درہم، 200 درہم میں دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بڑھتے گئے 20,000 درہم، 18,000 درہم، اور بعض روایت میں 1,00,000 درہم۔ آج کے سمجھ لیں یہ تقریباً 50 سے 100 کروڑ کے درمیان جاتا ہے۔ تو اتنی رقم میں کہا کہ کنواں کتنا لینا؟ آدھا کنواں، 50%، پورا کنواں بھی نہیں۔ اب کسی شخص جو شخص روزانہ 2 ڈول 10 درہم کے بیچ رہا ہے، اس کو 1,00,000 درہم مل رہا ہے یا 20,000 درہم مل رہا ہے، تو یہ بہت بڑی رقم ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو مجھے کیا ضرورت ہے کمانے کی، ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں، ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھا کنواں حضرت عثمان نے اس سے خریدا۔ اب وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اتنی بڑی ڈیل کرے گا، کروڑوں کی ڈیل کرے گا خیرات کے لیے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ مسلمان کی تجارت کا ذہن ہے کہ مسلمان تجارت کرتا ہے تو کیا ذہن اور کیا سوچ لے کے کرتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان وہ شخص ہیں، انہوں نے وہ کنواں آدھا خریدا، اور آدھا خریدنے کے بعد فرمایا کہ جو چاہے استعمال کرے، مسلمان استعمال کرے، یہودی استعمال کرے، ایک دن میرا ہے اور ایک دن یہودی کا ہے۔ اس کی جو روزانہ کی تجارت تھی روما کی، وہ تجارت ٹھپ ہو گئی ایک دن حضرت عثمان کے پاس، اور وہ تصور میں نہیں لا سکتا کہ وہ کوئی شخص فری میں مدینے کے اندر جہاں پانی کی ایسی ضرورت ہے کوئی مفت میں دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ جتنا ہو سکتا تھا میں آدھا کنواں خرید کے آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ میرا کاروبار تو ٹھپ ہو گیا ہے، دوبارہ آیا حضرت عثمان کے پاس۔ پہلے حضرت عثمان آئے تھے، اب وہ آیا، کہنے لگا بقیہ آدھا کنواں بھی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہاں پر یہودیوں کو مات دی، جو آج یہودی ساری دنیا کو خاک چٹا رہے ہیں کاروبار کے اندر اور نوکریوں کے اندر اور بزنس کے اندر، اور ملٹی نیشنل ہر چیز یہودیوں کے پاس ہے۔ ہم 1 روپے کی گولی لیتے ہیں، اس کے اندر حصہ بھی یہودیوں کے پاس جاتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بوڑھا بیساکھی خریدتا ہے یا کوئی ہمارا بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی چھوٹی سی چیز خریدتا ہے، اس میں سے بھی پیسے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، آج بھی جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے ہمیں ایسے باؤنڈ کیا، ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، ہم لوگ نکل نہیں پا رہے۔ اور یہ حضرت عثمان بن عفان تھے کہ کیسے ان کو کاروباری میدان کے اندر ایسی شکست دی کہ آج تک آج وہ بیر روما کیا ہے۔ آج بیر روما اگر آپ جائیں مسجد قبلتین کے پاس، مجھے الحمدللہ اللہ نے سعادت نصیب فرمائی، ورنہ جانے نہیں دیتے۔ وہاں اہل مدینہ ہے جو وہاں سے پانی بھرتے ہیں اور ان کو اہل مدینہ کو پانی مفت میں دیتے ہیں، ورنہ کسی کو جانے نہیں دیتے۔ آج اس بیر عثمان کی وجہ سے جو اس کے اوپر تجارت ہو رہی ہے، حکومتوں نے اس کو کور کیا ہے، آج جو اس کی تجارت ہو رہی ہے اس کی سالانہ لاگت 50,000 ملین ریال ہے، جو آج بھی حضرت عثمان کے نام کے ہوٹلز بن رہے ہیں، اور اس کی دائیں بائیں زمینیں ہیں جس کا پانی بیر عثمان کا پانی اہل مدینہ کو سیراب کرتا ہے، اس پانی کو فروخت کیا جاتا ہے جس کا ڈونیشن اہل مدینہ کو ملتا ہے، اور یہ 50,000 ملین ریال کی لاگت ہے جو اس وقت صرف 20,000 درہم یا زیادہ سے زیادہ 1,00,000 درہم کے اندر شروع ہوئی تھی۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان کا صدقہ جاریہ آج 1441 ہو گیا، اور یہ ڈیل ہوئی ہے 5 یا 7 ہجری کے درمیان، یعنی آج سے 1440 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کا صدقہ جاریہ اتنا بڑا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ مسجد نبوی میں آج کسی حصے میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے اس میں سے کئی جگہ ایسی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعمیر کرتا ہے، حضرت عثمان کی خریدی ہوئی زمین ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا معاملات تھے، کچھ مزید باتیں ہیں انشاءاللہ۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ مراحل، کچھ ابواب باقی ہیں، کچھ موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے تذکرے کو کرنے کو قبول فرمائے، ان کی زندگی کو نمونہ اور سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔